الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہاں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں خطاب جمعہ کی سعادت کا موقع حاصل ہو رہا ہے. کچھ دنوں پہلے بھی یہاں پر موقع میسر آیا تھا اور اب ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں باہمی مشاورت سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ انشاءاللہ 2 جمعے میرے کراچی میں انشاءاللہ تعالی ہوا کریں گے، مہینے کا دوسرا اور چوتھا جمعہ. اور انشاءاللہ 2 جمعے جو ہے وہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے کہ پہلا اور تیسرا جمعہ انشاءاللہ یہاں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا موقع رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے لیے قبول فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے. آج بنیادی طور پر تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام انسداد سود مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں. ہمارے وہ شرکاء جو مستقل اس مسجد کے نمازی ہیں یا وہ حضرات کے جن تک ہمارے ان خطابات جمعہ کی ریکارڈنگز پہنچتی ہیں یا جو تنظیم اسلامی میں باقاعدہ شامل رفقائے تنظیم ہوں یا پھر وہ احباب کے جو ہمارے دروس قرآن میں تشریف لاتے ہیں یا وہ احباب ملک میں اور ملک سے باہر بھی جو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس سے استفادہ کرتے ہیں. اور بالخصوص اس وقت وہ وقت کی قلت کی وجہ سے شارٹ کلپس کا جو رجحان وہ زیادہ پایا جاتا ہے، ان کے علم میں بھی ہے کہ برسہ برس سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے جہاں جہاں ہمارے پاس خطاب جمعہ کے مواقع ہیں، قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ پاکستان بھر میں، یہ مستقل اس اتنے بڑے منکر کے خلاف آواز نہ صرف کہ ہم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک قانونی تقاضا ہے عدالتی کارروائیوں کا اور وہاں پر اس کیس کو فائٹ کرنا، اس میں بھی ہم نے کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اپنا حصہ ڈالیں. پھر پبلک اویئرنیس کا معاملہ، عوام کی اویئرنیس کا معاملہ، اس سود کی شناعت اور اس کی جو خباثتیں ہیں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں انفرادی طور پر کوئی مبتلا ہے تو اس کو ترک کرنے کی ترغیب دلایا جانا. اور وہ لوگ کہ جو حکمراں ہوں، کسے باشد آج کے ہوں ماضی کے ہوں، جن کے پاس قوت نافذہ ہے، پاور ٹو امپلیمنٹ ہے، ان تک بھی بات کو اپنی پہنچانے کی کوشش کریں. البتہ آپ کے علم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس سال 26 رمضان المبارک کو 28 اپریل کو وفاقی شرعی عدالت کا ایک فیصلہ آیا اور وہ عام بھی ہوا. اس کے حوالے سے گفتگو بھی ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتی رہی اور پھر ایک مرتبہ 2 ٹوک انداز میں یہ ورڈک، یہ فیصلہ تمام قانونی تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے طرفین کے دلائل کو سننے کے بعد تقریباً 319 صفحات کا جو فیصلہ ماہ رمضان میں اس سال 26 رمضان کو آیا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے، پھر وہ بات مؤکد ہو کر سامنے آ گئی کہ 1991 میں 1991 میں پہلی مرتبہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا جب ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب مرحوم حیات اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ بھی کوئی 150 سے زیادہ صفحات کا ایک ورڈک تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ بینک انٹرسٹ یہ وہی ربا ہے جس کو ہمارا دین حرام قرار دیتا ہے. اس کے بعد معاملہ لنگر آن ہوتا رہا. پھر 1999 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کی طرف سے ایک بڑا مربوط جامع تفصیلی فیصلہ، ایک ورڈکٹ آیا 1250 صفحات پر مشتمل کم و بیش، اور جس کے بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے اور دیگر بعض علماء کرام بھی ججز کی حیثیت میں موجود تھے.
اور اس میں بھی اس فیصلے کو مینٹین رکھا گیا کہ ہاں یہ بینک انٹرسٹ جس پر آج پورا ہمارا سودی نظام کے تحت بینکاری کا نظام چل رہا ہے، یہ بینک انٹرسٹ وہی ربا ہے کہ جس کو دین حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر معاملہ لنگر آن ہوا، یعنی 1991 کے بعد نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے جا کے اسٹے لینے کی کوشش کی اور معاملہ لنگر آن ہوا۔ پھر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں پہنچا، یہ 1999 کا ورڈکٹ اس میں آیا۔ پھر اس کے بعد وہ بینچ ہی بدل دیا گیا، پھر معاملہ لنگر آن ہوا اور اس کو وفاقی شرعی عدالت کی طرف ریفر کر دیا گیا، اس کی زیادہ تفصیلات میں پیش نہیں کر رہا۔ اور پھر ہوتے ہوتے پھر وہ کارروائیاں شروع ہوئیں، جماعت اسلامی کے حضرات اور ان کے وکلاء بھی پھر وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہوتے رہے، تنظیم اسلامی کے حضرات بھی، ساتھی بھی اور ہمارے وکلاء بھی پیش ہوتے رہے، بعض اہل علم اور علماء کی بھی اس میں تائید اور اکیڈامک ورک اس میں شامل رہا اور اس پیش ہوتا رہا، اور اب جا کے 2022 میں فیصلہ آیا۔ پھر ہم نے اس کی تائید تو کرنی ہے، یوں کہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی ماہ رمضان میں فیصلہ آیا ہے، اور 75 برس پہلے پاکستان کو ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ اسلامی خلافت کا پیش کر سکیں، اور اگر اس ملک میں نہیں کر پائیں گے تو باقی کہاں پہ جا کے کر پائیں گے۔ تو یہ جو ایک مستقل تاریخ چلی آ رہی جس کو ہم نے شائع بھی کیا ہے ہمارے بروشرز کے اندر، ہمارے لیفلیٹس کے اندر، ہمارے ہینڈ بلز کے اندر، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہم مواد پریزنٹ کرتے ہیں، آڈیو کی شکل میں، آگے پھر ویڈیو کی شکل میں، خطابات کی صورت میں، سیمینارز کی صورت میں، وہ سارا اکیڈیمک ورک تو موجود ہے۔ ماضی میں بیانات بھی آئے ہیں، کتب بھی شائع ہوئی ہیں، یہاں مرکزی انجمن الخدام القرآن کی طرف سے بھی، خاص طور پر وہ جو تقریباً 16 سوالات مستقل اٹھتے چلے آئے پچھلے 30-40 برس سے۔ ربا کی تعریف کیا ہے؟ اگر سود کا خاتمہ ہوگا تو نظام کیسے چلے گا؟ بیرونی قرضوں کا معاملہ کس طرح سیٹل کریں گے؟ انفرادی طور پر کسی کو ضرورت پیش آ جائے گی تو اس کا حل کیا ہوگا؟ ڈی ویلیویشن کے امپیکٹ کو کس طرح اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے حوالے سے بعض علماء بشمول مولانا زاہد الراشدی صاحب، ایک تحریک انسداد سود بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس میں کچھ علماء بھی، دیگر حضرات بھی، ان کا بھی اکیڈیمک انپٹ، اور ہمارے محترم عاطف وحید صاحب جو بانی تنظیم اسلامی کے صاحبزادے بھی ہیں اور پٹیشنر بھی ہیں اس پورے کیس کے اندر، اور تنظیم اسلامی کی نمائندگی بھی کرتے رہے، ان کا بھی اس میں انپٹ شامل رہا۔ وہ 16 سوالات کے جوابات کچھ اہل علم اور دیگر حضرات کے تعاون سے تیار کر کے وفاقی شرعی عدالت میں بھی پیش کیے گئے۔ وہ جوابات ہمارا جو پرچہ ہے ندائے خلافت، اس میں بھی اس کا ہم بیان کرتے رہے، چھاپتے رہے، اور کتابی شکل میں مرکزی انجمن الخدام القرآن لاہور کی جانب سے وہ شائع شدہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیلات وہاں پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور جب یہ ورڈکٹ آیا تھا پھر ہم نے اس کی تاریخ 1 پیجر 2 پیجر کی صورت میں شائع کرنے کی کوشش کی عوام کی اویئرنیس کے لیے۔ لیکن اب کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو ایک تاریخ ہے، اور پاکستان کے آئین میں جو 73 کا آئین چلا آ رہا ہے اس میں آرٹیکل 38F میں طے شدہ بات ہے، یہ 1973 کے آئین کی بات ہو رہی ہے۔ اور آئین میں کوئی شے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جمعے کا خطاب کرو اگلے دن وہ آئین میں آ جائے، یا رات میں کوئی پریس کانفرنس کرے کوئی پولیٹیشین اور اگلے دن وہ آئین کا حصہ بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ باقاعدہ اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس کی مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی شے آئین کا حصہ بنائی جاتی، وہ ساری ٹیکنیکلٹیز تو ہمارے علم میں۔ تو 1973 میں ہم طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آرٹیکل 38F کے اندر کہ حکومت جلد از جلد سود کا نظام ختم کرے۔ آج ہم کہاں بیٹھے میں 2000 وہیں کے وہیں کھڑے۔ اور جس طرح پچھلی حکومتوں میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے لنگر آن کیا اور جا کے اسٹے لینے کی کوشش کی، مشرف صاحب نے جو ہے بینچ کو بدل دیا، اب بعد میں آنے والے حکمران بھی ان کی سیریسنس کسی کی بھی نہیں، اور لنگر آن ہی معاملہ ہوتا رہا۔ اور اب کیا ہے؟ ایک طرف وفاقی حکومت نے ہم نے ٹاسک فورس بنا دی ہے جناب، اس میں ہم نے کچھ علماء کو بھی بشمول مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی شامل کر دیا، ہم نے جناب اسٹیٹ بینک کے ذمہ داران اور وزارت خزانہ کے ذمہ دار، ان کو بہت اچھی بات ہے، ٹاسک فورس آپ نے بنا دی ہے، اس کی ایک آدھ ملاقات بھی، میٹنگ بھی ہو چکی ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں، مگر اسی حکومت کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس نے جا کے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن ڈال دی ہے۔ یہ منافقت تو نہ کریں نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں ٹاسک فورس بنا دی ہے جناب، وہ رہنمائی کرے، یہ کرے، ایسا کرے، بہت اچھی بات ہے جناب، ہم تحسین کریں گے اس کی، لیکن ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مرکزی بینک ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کا، وہ جا کے پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب پھر لنگر آن کر دو 20-25 سال کے لیے، نہ جانے کتنے سالوں کے لیے۔ تو کم سے کم نیک نیتی ہوتی اگر، تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پٹیشن تو نکلوائی جاتی، باقی 7-8 نجی بینک یا کمرشل بینکس بھی جو پہنچے ہوئے وہ تیار بیٹھے ہوئے، ہم نے یہ جنگ جاری رکھنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاذ اللہ۔ اور اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ اگر کوئی نیک نیتی ہوتی، 75 برس تو اسلام کا نام لیتے ہوئے اس ملک میں ہم کو ہو گئے،
اور یہ 40 برس 50 برس کی محنتیں جو چلی آ رہی ہیں، 40-50 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 73 کے آئین میں ہم نے طے کر کے لکھا ہوا ہے، ان محنتوں کے تسلسل میں یہ لنگر آن کرنے کا معاملہ، اسٹے کا معاملہ، ریفر بیک کروانے کا معاملہ، کوئی اس کا واضح مطلب نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ذرا کوئی نیک نیتی ہوتی، فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز نے کہا بھی ہے، ایک دو معاملات خاص انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے اپنے ججمنٹ کے اندر، ان معاملات کے حوالے سے اگر کوئی ڈسکشن کی بات آتی تو وی آر ریڈی فار دیٹ۔ اگر نیک نیتی ہوتی تو فیڈرل شریعت کورٹ میں ہی جاتے نا، بھائی اس معاملے کے حوالے سے تھوڑا سا کلیریفیکیشن ہو جائے، اس کے اوپر تھوڑا ڈسکشن ہو جائے، چاہے جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپ جائیں اور وہاں پہ پٹیشن ڈال کے اس کو لنگر آن کریں، پھر اسٹے لیں، اور یہ معاملہ کہ سود کے نظام کے خاتمے کی طرف کوئی پیش قدمی ہو سکے وہ نہ ہو۔ یہ ہے اس وقت کا سینیریو، یعنی پھر وہ لنگر آن کرنے کا معاملہ، ماضی قریب کی اور ماضی اس سے پہلے کی حکومتیں، کوئی سیریسنس نہیں، سب نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی، اور سود کے خاتمے کے تعلق سے بہانے ہیلے تراش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے اس واضح حکم پر عمل درآمد نہ کرنا، ڈٹے ہوئے اس کے اوپر۔ تو اب ہم پھر ایک مہم شروع کر رہے ہیں آج سے۔ کیا مقاصد اس مہم کے؟ پہلی بات تو جہاں تک سود کی شناعت اور اس کی خباثتیں ہیں، اللہ کا کلام واضح طور پر جو بیان فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام واضح طور پر جو بیان فرماتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں۔ البتہ ایک آیت چونکہ تلاوت کی گئی ہے اور ایک یا دو احادیث مبارکہ تذکیر کے لیے بھی۔ جمعے کا ایک مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی۔ جمعے کا ایک مقصد کیا ہے؟ غفلت جو ہفتے بھر کی دلوں پر پڑ جاتی ہے، آدمی بھول جاتا ہے، تو وہ ذرا غفلت دور ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ ایک نقطہ اس میں اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، پھر آ جاتے ہیں کہ یہ مہم اب ہم کیوں چلا رہے ہیں۔ اللہ کا کلام واضح ہے اور کئی آیات میں سود کی حرمت کا تذکرہ آتا ہے، اس کی تشریحات اور تفاسیر بھی موجود ہیں، مگر جو ہلا دینے والی بات ہے وہ سب کے علم میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، البقرہ آیت نمبر 278۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا میں سے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سود، جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ آیت کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ربا یعنی سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ شروع میں ایمان، آخر میں ایمان، اور درمیان میں اللہ کا خوف کرو اور ربا کو چھوڑ دو۔ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سادہ سی سرفیس پہ ترجمے سے بات واضح ہو رہی ہے۔ اگلی آیت البقرہ 279، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ نہیں چھوڑتے سود کے دھندوں اور نظام اور معاملات کو تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ عقیدے میں بدترین گناہ اور جرم شرک، اور اعمال میں بدترین کیا ہے جس پر یہ الفاظ کسی جرم کے لیے نہیں آئے قرآن پاک میں، جو صرف اس جرم کے لیے آئے، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی۔ اگر ایک کی جیت ہے تو تباہی اس کی بھی تھوڑی بہت، نقصان تو اس کا بھی ہوتا ہے، اور دوسرے کی تو تباہی ہوتی ہے جو ہارتا ہے نا۔ تو جنگ کا باٹم لائن حاصل کیا؟ تباہی، بربادی۔ اور جو اللہ سے جنگ کے لیے تیار رہے، تو ہم سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو۔ اور کبھی کبھی ہمارے سابقہ امیر تنظیم عاقب سعید صاحب، محترم عاقب سعید صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے ایک جگہ ایک سیمینار اسی موضوع پر ہمارے یہاں تھا کراچی میں، بڑا پیارا نقطہ بیان کیا۔ تفصیلی بات نہیں کی، اس نقطے کو انہوں نے واضح کیا۔ بعض مرتبہ کوئی جرم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا نہیں کہ جرم ہے، بھائی وہ سود دینے کو تیار ہے، وہ لینے کو تیار ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تو کیا دو افراد زنا کرنے پہ تیار ہو جائیں گے تو ان کی تیار ہو جانے سے اور کانسنٹ کے ساتھ اور فری ول کے ساتھ اگر وہ زنا کرے تو اللہ کا یہ حکم، اس کی خلاف ورزی کر کے زنا کو عام کر دیا جائے گا، حلال کر دیا جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، تو کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کوئی جرم ہے، کوئی گناہ۔ غیبت کو لے لیں، غیبت کرنے والا، بیک بائٹنگ کرنے والا، اس کی زبان پر بٹر ٹیسٹ بھی آتا ہے، کوئی چھالا بھی پڑتا ہے، کوئی زخم بھی نظر آتا ہے، کوئی بلیڈنگ بھی ہوتی؟ بالکل نہیں۔ کوئی بلڈ پریشر اس کا بڑھتا ہے، کوئی شوگر اس کی ہائی یا لو ہوتی؟ بالکل نہیں۔ تو غیبت ہمیں گناہ لگتی ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی قرآن پاک میں اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کبھی حدیث مبارک میں ایسا انداز اختیار کر دے کہ بندہ ہل جائے اور وہ مانے کہ یہ برائی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ برائی ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اب غیبت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ مَيْتًا أَخِيهِ، کیا وہ اپنے کیا تم پسند کرو گے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ کرائیت ہے نا، بھائی اور مرا ہوا مردہ انسان اس کا گوشت نکال کر کھائے، کرائیت آئے گی؟ غیبت برا نہیں لگ رہا؟
غیبت جرم نہیں لگ رہی ہمیں، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو خالق یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، شاید تمہیں نہیں لگ رہا۔ اب آئی حدیث مبارک، معروف ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے کتنے حصے؟ 70 حصے، 70 درجے ہیں۔ کم ترین درجہ کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ، یہ کم ترین ہے، لویسٹ ڈگری۔ تو اس سے اوپر کی ڈگری اس کا عالم کیا ہوگا، اور ہائیسٹ ڈگری کیا ہوگی؟ کیونکہ جرم لگ نہیں رہا، گناہ لگ نہیں رہا، یہ انداز اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدمی ہل جائے کہ رہیت ہے اس کو۔ اگر لویسٹ درجہ کم ترین ہے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، تو جو بقیہ 69 اس کے لیولز ہیں اس جرم کی شناعت اور اس کی شدت اور اس کی خباثت کے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں کلیئر رہے ہیں، ہمیں اس کو ہم نے سیریس لینا ہے۔ اس لیے ہر تھوڑے عرصے میں اس معاملے کے حوالے سے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں، مہمات کے اعتبار سے، اویئرنیس کے اعتبار سے۔ اب کیا اس میں مقاصد ہیں؟ ایک تو یہ کہ یاد دہانی ایسے جرم کے حوالے سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور ایسا جرم پر جس پر یہ احادیث اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے، تو ایک عوام الناس کی اویئرنیس کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ نمبر 2، یہ جو حکمراں کسے باشد، میں کسی ایک کا ایکسیپشن نہیں بیان کرتا آپ کے سامنے، پچھلی تمام حکومتیں اکراس دا بورڈ سارے کے سارے جو ہے وہ اس نقطے پر کھڑے رہے کہ اس سود کے دھندے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سیریسلی کوئی کوشش نہیں کرنی۔ وہ جی کے پی کے میں ہو گیا، پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہو گیا، نجی سود پر پابندی، دکانوں پر سود کا دھندا نہ ہو، فلاں جگہ پر سود کا دھندا نہ ہو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں سے بند کرو، آؤ ہمارے مین سسٹم کے اندر، آؤ ہمارے مین سودی سسٹم کے اندر، آؤ ہمارے مین نظام، وہاں سے بند کرو جہاں سے سارا منبع کھڑا ہوا ہے سود کے دھندے کا، اور جہاں سے جنگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مستقل جاری رکھی جا رہی ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اکراس دا بورڈ یہ تمام ہماری ماضی کی حکومتیں کوئی سیریس نہیں رہا اس معاملے کے اندر، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کبھی اسٹے لینے کی بات، کبھی پٹیشن ڈالنے کی بات، کبھی ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کرنے کی بات، کبھی ججز اور ان کے بینچز کو تبدیل کر دینے کی بات، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرح جہاں عوام کی اویئرنیس کا معاملہ ہو، وہاں حکمرانوں تک بھی ہم بات پہنچانے کی کوشش کریں، جن کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، جن کے پاس پاڑ ہے، جن کے پاس اختیار ہے، نہ صرف کہ قانون سازی کا بلکہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی اختیار اور قانون اختیار ان کے پاس موجود ہے۔ تو حکمرانوں تک بھی بات پہنچائیں۔ بات پہنچانے کے جو بھی معروف طریقے، جو معروف ذرائع ہیں، کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہے لاہور پریس کانفرنس کے اندر، پریس کلب کے اندر، معاف کیجیے گا، اور اپنے مقاصد کو وہاں پر بھی ہم نے اس مہم کے مقاصد کو کہ جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اور 11 سپٹمبر تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی تقریباً 3 ہفتوں تک۔ اسی طرح یہ خطاب جمعہ یہاں ہو رہا ہے، پاکستان بھر میں ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے ساتھیوں کو موقع ملتا ہے وہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سینیٹرز ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جہاں جہاں تک یہ بات ہم پہنچا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے۔ اس میں سوشل میڈیا کا استعمال، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال، وہ بھی ہم کریں گے۔ تو ایک پبلک اویئرنیس بھی ہے، اور ایک جن کے پاس قوت ہے نافذ کرنے کی، ان تک بات پہنچانے کا معاملہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ممبر کی اپنی ایک حیثیت ہے، کروڑوں مسلمان بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے جمعے کی نماز میں آتا ہے۔ آج ایک مارکیٹنگ کی ٹیم کا بجٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، سیلز کی ٹیم کا بجٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، ای مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ کا بجٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ یہاں ایک اذان کی آواز اور کروڑوں مسلمان جمعے کے دن مسجد میں ہوا کرتا ہے۔ تو ائمہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ان تک بھی اپنا کانٹینٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے، دینی اجتماعیتیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھی اس منکر پر تو کسی کا اختلاف نہیں نا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل الحدیث، نہ شیعہ سنی، کسی کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، حرام ہے سب کے نزدیک۔ تو اس ایک ایسے منکر، اور جو ہے بھی اتنا بڑا، جس کی تباہ کاری ہمارے سروں پر ہیں، میں 2-4 فگرز آپ کے سامنے بھی رکھ بھی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان دینی اجتماعیتوں تک بھی ہم بات پہنچائیں، ان کے سربراہان تک بات پہنچائیں، علماء تک بات پہنچائیں، دینی قیادتوں تک بات پہنچائیں، کہ یک زبان ہو کر اس ایک منکر کے خاتمے کے حوالے سے ہم مطالبہ رکھیں۔
جیسے اور بہت سارے مطالبات رکھے جاتے ہیں، آگے لسٹ چھوٹی سی آ جائے گی آپ کے سامنے، تو ان تک بھی ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں کہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے والی بات، ایک دباؤ بڑھانے والی بات، اور ایک آمادہ کرنے سے آگے بڑھ کر ایسا پریشر ہو کہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ اس کے حوالے سے سیریسنس اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے بس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی معروف ذرائع شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے مافذ ضمیر کو اپنی بات کو پہنچانے کے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، خطابات کی بات ہے، سیمینارز کی بات ہے، اخباری سپلیمنٹ کی بات ہے، اشتہارات کی بات ہے، اور اس طریقے کے جو بھی ذرائع ہیں وہ انشاءاللہ ہم سب اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 3 ہفتے کی ایک مہم ہے جو آج سے پاکستان بھر میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں۔ تو حکمرانوں تک بھی اللہ کرے کہ بات پہنچے، ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے، عوام تک بھی، اور جو دیگر ذمہ داران ہیں، ایون سیاسی جماعتوں کو بھی ہم لکھتے ہیں خطوط الحمدللہ۔ اگر ممبرز آف پارلیمنٹس کو لکھ رہے ہیں، صوبائی ممبران اسمبلی کو لکھ رہے ہیں، سینیٹرز کو لکھ رہے ہیں، تو سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں، مگر ان کے سربراہان تک بھی بات پہنچانا، یہ اب دین النصیحہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، پہنچانا چاہیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بات کو۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول کہاں تک پہنچائیں، کس کے ساتھ وفاداری رکھیں، کس کے ساتھ خیر خواہی رکھیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، مسلمانوں کے ائمہ ذمہ دار خاص طور پر حکمران اولاً ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، ان تک بھی بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اب جو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی توجہ ہو جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف اس جرم کو کہا گیا، وہ تباہیاں کیا آج ہم محسوس نہیں کر رہے؟ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ بنا، وفاقی بجٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ 9,500 ارب روپیہ کم و بیش باٹم لائن بجٹ کی فگر ہے، 9,500 ارب روپیہ، اس میں سے 4,000 ارب روپیہ سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ کتنا؟ اچھا، اس 4,000 ارب روپے میں سے 3,500 ارب روپے سود کے نام پر پاکستان کے اندر ادائیگی کے لیے ہے، باقی 500 پلس کچھ ارب روپے بیرونی۔ تو بڑا مسئلہ کہاں لگ رہا ہے آپ کو؟ اور اندر کا سود، پاکستان کے اندر سود ختم کرنے میں کیا مصیبت آ رہی ہے؟ ایک ادارہ دوسرے کو چارج کر رہا ہے، وہ تیسرے کو چارج کر رہا ہے، اور بھگت کون رہا ہے؟ عوام بھگت رہی۔ تو 9,500 ارب میں سے 4,000 ارب روپیہ تو ہم سود کی ادائیگی پہ لگائیں گے، 2,000 ارب یا کچھ زیادہ ہم قرضوں کی ادائیگی پر لگائیں گے، 2,000 یا 2,500 ارب کے آس پاس۔ تو کتنا ہو گیا جی؟ 6,500 سے 6,000 ارب روپیہ۔ اچھا، بجٹ میں کہا گیا کہ ایف بی آر کو ہم نے 7,000 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا ہے وصولی کا۔ کتنا؟ یہ ہماری انکم ہوگی نا، 7,000 ارب روپے ٹیکسز کے ذریعے وصول ہوگا، اور 6,500 ارب روپے کہاں چلا گیا؟ سود اور قرضوں پر بچا گیا آپ کے پاس ملک میں لگانے کو۔ 2,000 ارب روپیہ، کیونکہ شروع میں 9,500 ارب ذہن میں ہے نا، تو 2,000 ارب روپیہ اور طریقے سے مراد ٹیکسز کے علاوہ کہیں سے آمدن کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، ملک کی ترقی جسے کہا جاتا ہے اس پہ کتنا ہم لگا پائیں گے؟ جو بجٹ میں لکھا ہوا ہے 800 ارب روپیہ ملک کی ترقی کے لیے، 156 یا 157 ارب روپیہ تعلیم کے لیے، اور 56 یا 57 ارب روپیہ صحت کے لیے۔ یہ 1,000 ارب روپیہ کم و بیش جو ترقی، صحت اور تعلیم کے لیے۔ بڑا فگر کدھر ہے ہمارا؟ وہ آپ سود اور دیکھ لیجئے۔ تو بچے گا کیا جو قوم پر لگائیں گے؟ اچھا، اور آج ہم کھڑے کدھر ہیں؟ سارے اکراس دا بورڈ، کیا ہماری ملٹری، کیا اس وقت کی حکومت، کیا پچھلی والی، ہم نے آئی ایم ایف کو راضی، سب کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کر لیا، ہم نے یہ جتن کیے تو ساری شرائط پوری ہوئی۔ پچھلے والی بھی کہہ رہے ہیں، اب بھی بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنا، ستیہ ناش کرنا، اور اس کی اگلی نسلوں کو اور زیادہ غلام بنانا اور زیادہ مقروض بنانے کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ آرمی والے بھی، پچھلے حکمراں بھی، وہ کہتے ہیں ہماری کوششیں تھیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کر کے دکھا دیا۔ اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، مقروض آدمی غلام ہوتا ہے، مقروض آدمی غلام ہوتا ہے، اور غلام کی اپنی آزاد مرضی نہیں ہوتی، نہ بجلی کے بل میں،
نہ گیس کے بل میں ریٹس کی بات کر رہا ہوں، نہ ٹیکسز کے ریٹس کے حوالے سے، نہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے۔ یہ کچھ ظاہری تباہ کاریاں ہیں، اور اس سے آگے جو ہماری معاشرت پر اثر پڑ رہا ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کی نوبت پر آ گئے۔ آپ اور میں بڑے آرام سے بیٹھ کر مسجد میں خطاب کر رہا ہوں، آپ خطاب جمعہ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو مجھے اور بہتری عطا فرمائے نعمتوں کے اعتبار سے، مگر ہم جمعہ پڑھ کے جب جائیں گے تو سگنلز کے اوپر کچھ بھکاری ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارا ایک فوراً رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل ہوں گے، میں تھوڑی دیر کے لیے مانتا ہوں پوری مافیا موجود ہوگی، مگر کبھی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی میری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی عمر جتنی بچیاں بھی وہاں پر بھیک مانگتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ کتنے پروفیشنل ہیں، کتنے مافیا والے، یہ ڈسکشن نہیں ہے، مگر 8 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں، 22-23 کروڑ میں سے جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ خودکشیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، باپ بچوں سمیت خودکشیاں کر رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کو تیار ہو رہے ہیں، اور اس سے اگلی بات ہے جو زبان رکتی ہے، عزت پامال کروا لینے کے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے جو اس کی تباہ کاریاں ہمارے سروں کے اوپر ہیں۔ اس سے زائد بھی بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ایک کتابچہ ہمارا قرآن اکیڈمی کراچی سے بھی چھپتا رہا، یہاں بھی دستیاب ہو جائے گا، سود، اس کی حرمت، خباثتیں اور اشکالات۔ اس کے اندر خباثتوں کا کوئی 20-26 پوائنٹ ہیں، کس طرح معاشرت کی سطح پر، معیشت کی سطح پر، اجتماعی معاملات کے اندر، اقدار کے معاملات کے اندر اس سود کی جکڑ بندی کی وجہ سے تباہی بربادی آتی ہے۔ یہ باتیں آنکھیں کھول دینے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو میں نے 2-3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو تذکیر کے طور پر کہ کس قدر بڑا یہ جرم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے ہمارا۔ نمبر 2، ہمارے بس میں جو ہے بدی کو ہاتھ سے بدلنے کی اگر طاقت نہیں، مسلم شریف کی روایت کے مطابق، تو زبان سے بدلنے کی کوشش کریں۔ اس مہم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی اس دینی ذمہ داری کو ہم ادا کریں۔ قرآن پاک بتاتا ہے یہ امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، یہ ترجمانی ہے، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ کیا کرو گے؟ تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ تو اس منکر کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ آپ کا میرا دینی فریضہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی شخص امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو۔ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی، اور منکر بھی کیسا منکر؟ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات، معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھنے والی بات۔ اس پر تو نہ صرف کے چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے، بلکہ اپنا تن من دھن اس منکر کے روکنے کے لیے بس میں ہے وہ بندہ لگانے کی کوشش کرے۔ اس مہم کا بھی ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے۔ ایک بات ذرا، وہ پچھلا جمعہ جو کراچی میں تھا 14 اگست کے تناظر میں اور فریضہ شہادت کے تناظر، میں نے کراچی میں بات بیان کی تھی، آج لاہور میں بھی کر دیتے ہیں۔ یہ قوم کھڑی تو کئی مرتبہ ہوتی ہے، مثلا بجلی نہیں ملتی تو قوم کھڑی ہوتی ہے نا، ایک علاقے لوگ دھرنے دیتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ گیس سے ملتی تو لوگ دھرنے دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑک بلاک کرتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ کیوں شیشے توڑ رہے ہو؟ اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی بند ہو یا گیس بند ہو، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پانی نہیں ملتا، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ ٹیکس لگا جناب بجلی کے بلوں کے تعلق سے، تو کھڑے ہو گئے تھے نا تاجر۔ حکومت نے بات مانی کہ نہیں مانی؟ ہاں، ماضی میں آپ نے دیکھا کہ سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھ جاتا تھا تو بزنس کمیونٹی ہڑتالیں کرتی تھی اور گورنمنٹ کو مجبور کرتی تھی مذاکرات پر، وہ ٹیکس کا، سیلز ٹیکس کا ریٹ کم ہو جاتا تھا۔ اچھا، لوگ اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کراچی الطاف حسین کی شان میں گستاخی کی ایک اور سیاست دان نے تو پورا کراچی جلا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ زرداری صاحب کی شان میں گستاخی کرے تو پیپلز پارٹی والے کیا زبان استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ عمران خان کے بارے میں کوئی مخالفت کر کے بات کر دے تو ذرا دیکھ لی کہ وہ عمران خان کی محبت رکھنے والے کیسے کھڑے ہو کر کیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب لیڈروں کے لیے غیرت ہے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، زبان بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اور لینگویج وہ ٹاک شوز میں استعمال کرتے ہیں جو شریف گھرانے کے افراد مل کر نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم بجلی کے لیے کھڑے ہو جائیں، گیس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹیکس ریٹس کم کروانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے سیاسی جماعت کے لیڈروں کی محبت پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا حکم اور اللہ کا دین کوئی یتیم سوتیلا لوارث ہے؟ اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ ہماری بعض مذہبی سیاسی جماعتیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں دھرنوں کے لیے، حکومتوں کو گرانے والی محنت میں اپنا وزن بھرپور ڈالنے کے لیے۔
سبحان اللہ. ان ساری جگہوں پر قوم کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر اللہ کے ساتھ جنگ ختم ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں غیرت دکھائی نہیں دے رہی. یہ رونا ہے میرا. کیا جواب دیں گے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تمہارا جسم تمہارے لیے اہم تھا یا تمہاری روح, تمہارا ایمان, تمہاری آخرت تمہارے لیے اہم تھی؟ کیوں کھڑے نہیں ہوئے تم؟ اور تم اپنی مٹیریل نیڈز کے لیے, دنیا کی عارضی چھوٹی سی چند ضروریات جو کہ ہیں, نفی نہیں کرتا میں اس کی, مگر اس سے بڑی ضرورت میری روح کی ضرورت ہے, میرے ایمان کی ضرورت ہے, اور کل کی میری نجات کی ضرورت اور اہمیت ہے. اللہ نہیں پوچھے گا تم اپنی عارضی دنیا کی چند ضروریات کی خاطر تو کھڑے ہوئے تھے, تو میرے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, تم میرے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے کھڑے نہ ہوئے, تم نے اپنا حصہ نہیں ڈالا جو تمہارے بس میں تھا. ہم کیا جواب دیں گے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ یہ ہم سب کو سوچنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس مہم کے دوران عوام کے ساتھ بھی, عوام تک بھی, حکمرانوں تک بھی, مذہبی دینی جماعتوں کی ذمہ داران تک بھی, ائمہ مساجد تک بھی, میڈیا کے ذمہ داران تک بھی, سب مسلمان الحمدللہ سب اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. اور کون مسلمان کہے گا کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے؟ کہہ سکتا ہے, لیکن غفلت ہے, ڈھٹائی بھی ہے کچھ جگہ, ضد بھی ہے کچھ جگہ. تو بھائی خدا کے بندو, اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور اسی معاشی سطح کے اوپر جو تباہی بربادی ہے, اگر یہ تباہی بربادی بڑھتی تو ملک کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ بیرونی طاقتیں کس قدر اس ہتھیار کو استعمال کر کے اپنی باتیں ہم سے منوا رہی ہیں. کل ہمارا عقیدہ, کل نہیں آج ہمارا عقیدہ, آج ہمارا ایمان, آج ہمارا وہ اسلام کا نظریہ جس کی بنیاد پر ہم نے ملک کو حاصل کیا, وہ آج اسٹیک پر آ چکا. ہم ملک کے اثاثے بیچنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, تو کل کے ایمان بھی بیچ دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شدت احساس کے ساتھ پھر دل کے کانوں سے سنیے, اس 3 ہفتے کی مہم میں ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے اس منکر کے خاتمے کے لیے جو محنت کوشش ہو سکتی ہے اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ صرف 2-3 نقطوں کے اوپر بات توجہ دلانی حالات حاضرہ کے اعتبار سے. اب ہر دن اتنی باتیں سامنے آتی, کس کس بات پر بندہ اظہار کرے. ہم نے 14 اگست منائی, میں نے 12 اگست کو خطاب کیا تھا, منائیں 14 اگست, کیا اچھا ہو کہ 27ویں شب میں قیام پاکستان کا تذکرہ کر دیں, تو مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں, قدر کی رات بھی ہوتی ہے, ماہ رمضان بھی ہوتا ہے, وقار کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن نہیں, ہم نے 14 اگست منائی. میرے بچے تو پوری رات سو نہیں سکے تھے, کراچی میں وہ باجے بھی بجتے تھے اور 1 ویلر بھی تھے, سائلنسر بھی نکلے ہوئے ہیں, فائرنگ بھی ہوتی ہے. یہ تو کیا عوام نے. اور سرکاری سرپرستی میں ہونے والی تقریب میں کیا ہوا؟ جہاں موجودہ حکمراں, اتحادی جماعتیں, ان میں نظریاتی جماعتیں, مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں شامل اس اتحاد کے اندر, اور جو ہلڑ بازی وہاں پر ہوئی ہے, جو رقص و سرور, یہ ہلکا لفظ ہے, رقص و سرور کے اندر بھی جو گراوٹ, میں کیا الفاظ آپ کے سامنے استعمال کروں, تو ہم قوم کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ ہوتا تو کبھی یہ تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا. بچہ آج بھی اسکول جاتا ہے, ترانہ پڑھ کر آتا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ پڑھ کر آتا ہے. اقبال کے 2 جملے, قائد اعظم کے 2 جملے پڑھ کر آ جایا کرتا تھا, اس سے بھی کوئی ذہن سازی ہو جاتی تھی. اب ہم دکھا رہے ہیں گانا, ہم دکھا رہے ہیں ڈانس, ہم دکھا رہے ہیں مخلوط محفلیں. یہ سرکاری تقریب میں بھی ہوا, اور غیر سرکاری طور پر اور کرنے والوں کے ابھی وہی انداز جو کانسرٹ کا انداز ہوتا ہے, وہی مخلوط ماحول, مرد و عورت کا اختلاط, وہی اللہ گلہ وہاں پر, وہی کانسرٹ کی طرح دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, جو بھی انداز ہوا کرتے, اللہ حفاظت فرمائے ہماری. یہ غیر سرکاری طور پر بھی ہونے والی تقاریب میں اور جلسوں میں, اور سرکاری تقریب کے اندر بھی مخلوط معاملہ, رقص سرور کا معاملہ. کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہم؟ شاید باہر والوں کو کہہ رہے ہیں ہم, یہ ہمارا سافٹ امیج ہے, آپ پریشان نہ ہو, آپ اسلام و فوبیا کا آپ قائل ہو تو آپ ہم سے پریشان نہ ہو, ہم تو یہ کرنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات جناب, اس وقت وزیر اعظم صاحب کی جماعت کے ایک صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ایک عجیب فتویٰ علماء سے جا کر لیجیے, کم و بیش کفریہ جملہ, ذرا محتاط جملہ میں کہوں, اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ بھی ریلیف نہیں دیتا جتنی جلدی ہماری حکومت نے ریلیف عوام کو دے دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, میرے اس تبصرے کو سیاسی سے بڑھ کر دینی غیرت اور حمیت کا تقاضا سمجھ کے سنیے گا. 10 محرم آ گئی, ہر جماعت اسوہ حسینی کا ذکر اور یزید کی مذمت میں جو کچھ کہہ رہے, ہم حسینی ہیں اور سامنے والے یزیدی. سبحان اللہ. نواسہ رسول کس مشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟
ذرا آنچ دین پر آ رہی تو 72 پیش کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اور ہمارا تو پسینہ بھی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے نہیں بہہ رہا، مگر اکثر سیاسی جماعتیں اپنے کو کہہ رہے ہیں حسینی، اور سامنے والے کیا ہیں؟ یہ ہم اپنے سیاسی تبصروں کے اندر کہاں تک بات کو لے کے چلے گئے؟ حسینی ہم، اگلا یزیدی، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے اسوہ پر چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور اجتماعی طور پر نمونے تم کیا پیش کرو لوگوں کے سامنے. اور جرت کی یہ انتہا کہ صاحب ہم نے وہ ریلیف دکھایا دے کر آپ کو قوم کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ بھی ریلیف نہیں دیتا. وہ اللہ کے بندو سیاست کرنی کرو، مگر ان جملوں کو جہاں اللہ کی ذات، اللہ کے پیغمبر کی ذات، اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابہ کرام کی ذات ان پر حرف آنا شروع ہو جائے، اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور آخری بات، فیصل آباد کے اندر جو ایک واقعہ ہوا اور ایک مبینہ طور پر جو ایک زیادتی ایک لڑکی کے ساتھ کی گئی اور ایک امیر شخص کی طرف سے، اور باقاعدہ اس کی بیٹی ویڈیو بنا کر پریزنٹ کر رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آج کل ہماری غیرت پتہ نہیں کیا، ہم بے حسی کی انتہا پر ہیں. کراچی میں ایک بندہ ڈوب رہا ہے، ندی کے اندر پانی آ گیا، ویڈیو بن رہی ہے اس کی. ہاں وہ ہاتھ بھی چلا رہا تھا، پیر بھی چلا رہا تھا. ہم کس کریز کے اندر مبتلا ہیں؟ اس بیچارے ڈوبتے ہوئے کی ویڈیو بنا رہے ہیں، مگر کوئی اتنی محنت بھی ہوئی کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے کوششیں ہوں، واللہ عالم، مگر ہم ویڈیو کے کریز میں یہاں تک چلے گئے. اور وہ امیر زادہ ہے اور اس نے مبینہ زیادتی کی. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ زیادتیوں کے معاملات بڑھ رہے ہیں. یہ مستقل اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے. ایک طرف یہی میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا، اور یہی میڈیا جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو فروغ دے کر جذبات کو بھڑکانے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور باتیں کہاں کہاں جا کر نکلتی. نکاح کو کر دیا مشکل، بھڑکانے کے جذبات کو بھڑکانے کے مواقع کر دیے فریلی ایکسیسیبل، اور پیش خوب ہو رہے ہیں سارے معاملات، سزا کسی ایک کو نہیں ہوتی. دین تو کہتا ہے کہ سزا تو علل اعلان دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. ہم ان جرائم کے ارتکاب کے بعد پھیلا تو سارا دے رہے ہیں، 23 کروڑ یا 22 کروڑ کے سامنے سزا کا نفاذ نہیں ہو رہا. پھر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ پچھلی قومیں کیوں ہلاک و برباد ہوئیں؟ کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے، اور بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آج یہی ہم بھی بھگت رہے ہیں کہ چھوٹے وہ بھگتیں گے، آپ اور میں بھگتیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بھگتیں، جی چلان بھی بھگتیں. ہاں 50 کروڑ سے کم کی اگر کر رہے ہیں آپ تو بڑے والے وہ پریشان نہ ہوں، ان کو ہم ایگزیمٹ کروا رہے ہیں. یہ سارا ظالمانہ نظام کس کے حق میں؟ کچھ ایلیٹ کلاس کے لوگ اور کچھ وہ کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. یہ باطل نظام، ظالم نظام ان کو سپورٹ دیتا ہے. اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنا یہ آپ کی میری دینی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور آخری وہ ایک آیت تلاوت کی تھی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، المائدہ کی آیت نمبر 44. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملاً کیا کر رہے ہیں؟ وہ کفر کر رہے ہیں. تو اس باطل نظام کے خاتمے کی جد و جہد یہ مستقل تنظیم اسلامی کی دعوت ہے. اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد البتہ سر دس یہ اتنا بڑا جو منکر ہے اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، دین پر عمل کی توفیق، دین کی دعوت اور اس کے قیام کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.